بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پاک پروردگار کے لیے ہے، اس کی بادشاہی کی کوئی حد نہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ اللہ پاک نے ہر قدم پر اپنے بندوں کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا کیے ہیں۔ انسان کو اگر پریشانی دی ہے تو اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ اگر کسی مشکل آزمائش میں ڈالتا ہے تو مشکل سے نکلنے کا حل بھی بتاتا ہے۔ اگر بیماری دی ہے تندرستی بھی عطا کرتا ہے۔ گویا کہ ہر سکھ، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ پاک کو پکاریں تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کی سنتا ہے۔ ہر قدم قدم پہ اللہ پاک انسان کو اپنے بندے کو بتاتا ہے کہ انا ربو کا، کہ میں تیرا رب۔ تیرے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے یا تیرے اوپر رحمتوں کی برسات ہوگی تو وہ میری ہی طرف سے ہوگی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ہر لمحہ، ہر کام، ہر دکھ سکھ کی گھڑی کیسے گزارنی ہے وہ بتایا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل زندگی گزاری ہے۔ کیسے گزاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں اپنی امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دو چیزوں کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک اتنا بڑا خزانہ ہے مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اس میں ہیرے جواہرات اور اتنے قیمتی خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ ہم چاہے کتنی بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے اتنا زبردست تحفہ دیا ہے کہ ان آیات کے ساتھ اگر کوئی بندہ اللہ پاک سے جو بھی چیز طلب کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ کوئی بھی مصیبت، کوئی پریشانی سے انسان ایسے نکلے گا جیسے وہ کبھی آئی ہی نہیں۔ اور ان آیات کے ساتھ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک عطا کرے گا۔ اور میرا تو یہ خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا، اللہ پاک نے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات۔ تیسری چیز یہ تھی کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر شرک نہیں کرے گا، گویا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، اس انسان نے، اس بندے نے، اس مسلمان نے، اللہ پاک اس کو بھی جنت میں بھیج دے گا ایٹ دا اینڈ آف ٹائم، آخر میں۔ اور سورۃ بقرہ کی ان 3 آیات میں سے 2 آیات کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے۔ اور یہ آخری 2 آیات اللہ پاک کی رحمت کے اتنی قریب ہے، ان 2 آیات کے ساتھ جب اللہ پاک سے آپ کچھ بھی مانگیں گے، کسی مصیبت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی غم دکھ تکلیف کے لیے یا کسی حاجت کے لیے، تو اللہ پاک آپ کی ایسے سنے گا جیسے اللہ پاک ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے ان کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے یہ رات کو مغرب کے بعد، رات جو شروع ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، رات کا ٹائم مغرب کے ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ مغرب کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اول و آخر 1 بار درود پاک اور 3 بار آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، اور خالص نیت کر کے یہ پڑھنی ہے آپ نے، اسپیسیفک جس کام کے لیے یہ کر رہے ہیں، جس حاجت کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دعا مانگے
انشاءاللہ آپ ان آیات کا اس وظیفے کا کمال دیکھیں۔ یہ اللہ پاک کے خزانوں میں سے، عرش کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو آج سے پہلے، اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی بندہ وظیفے کر کر کے تھک گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، تو وہ اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتیں بارش بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ ہم سے دور رکھے، اور اللہ پاک ہم پر وہ آزمائش نہ ڈالے جس کے سہنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک روز قیامت ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اور آپ کائنڈلی کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس سفر میں ہمارا ساتھ ضرور دیں، اور یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔